اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. برادران اسلام، یہ سورہ آل عمران کا 17واں رکوع ہے اور یہ 17ویں رکوع میں 16 آیتیں ہیں اور تقریباً ایک رکوع میں اکثر 8-9 آیتیں ہوا کرتی ہے یا 10 چھوٹی بڑی ملا کے. اس رکوع میں 17 آیتیں ہیں، اس لیے میں نے 8 آیتیں تلاوت کی، یعنی اس رکوع کا تقریباً نصف، تاکہ جو اس پر اللہ کے فضل و کرم سے خلاصہ بیان ہو تو وہ سمجھ میں بھی آئے، اور خاصا وقت درکار ہے اس کے لیے. اس لیے یہ 2 ہفتے میں انشاءاللہ پورا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرائے. اور جیسا کہ ہم سورہ آل عمران دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں ایک ملا جلا مضمون ہے اور اس میں احکام بھی ہے. اور خاص کر کے یہ جو 2-3 ہفتوں سے سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں جنگ احد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور آج کے رکوع میں بھی جنگ احد کے ہی جو جنگ احد ہوئی تھی اس کے سلسلے سے ہی بیان آپ سنیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حالات جنگ میں پیدا کیے. اور پھر دنیا میں 2 حالات ہوتے ہیں، ایک حالت امن اور ایک حالت جنگ، اور دونوں حالات میں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو حالات جنگ میں ہوں گے ظاہر سی بات ہے وہ امن میں نہیں رہتے، اور جو امن میں ہوں گے وہ جنگ میں نہیں رہتے. تو اس لیے جنگ کا اسلام اور امن کا اسلام دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس میں غور فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو احکام نازل فرمائے ہیں وہ بھی آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وقتلوا. دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے. اور انہوں نے کہا اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے جب وہ سفر میں نکلے زمین میں اور یا وہ جنگ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ کاش وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے نہ مارے جاتے. اب یہ بات کافروں نے کہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ایمان والوں سے مخاطب ہے. وہاں تک آواز آ رہی ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے بالخصوص کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو تم نے تو ایمان لایا ہے. ولا تکونوا کالذین کفروا، دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کافر ہیں. ایک ایمان لانے کے بعد تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے اور گفتگو بھی ایسی کرے جو ایمان سے متعلق ہو. کافروں کی جیسی باتیں بھی پسند نہیں کرتا اللہ تبارک تعالیٰ. وجہ یہ کہ کفر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. کافر لوگ جیسی بات کرتے ہیں ایسے کلمات منہ سے نکالنے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو کافر ہو گئے. وہ قالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے اپنے رشتہ داروں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزا، یا جب وہ غزوے میں شامل ہوتے ہیں، کسی جنگ میں جب وہ جاتے ہیں، تو لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ ہمارے پاس ہوتے تو پھر مارے نہیں جاتے اور نہ قتل کیے جاتے. اب دیکھیے گا کہ وہ نقشہ ذرا غور فرمائیں کہ جب کافروں نے پلاننگ کر کے مکہ معظمہ سے وہ نکلے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے، اور مدینہ منورہ میں بھی سبھی مسلمان تھے ایسا نہیں، چونکہ یہاں پر تو مہاجر لوگ تھے، ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں پر یہودی بھی رہتے تھے اور کافر بھی رہتے تھے اور نصرانی بھی رہتے تھے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا اور پھر جنگ کے لیے نکلے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف، تو 4 کلومیٹر تقریباً چلنے کے بعد وہاں سے گزشتہ مرتبہ پچھلی ٹائم میں سنا چکا ہوں کہ عبداللہ بن ابی نے اپنی حرکت شروع کی اور قافلے کو توڑ کر 300 آدمی لے کر چلا گیا تھا. پھر وہاں سے بھی آگے نکلے تو ایک مقام آتا ہے جس کا نام احد ہے. وہاں پر ایک پہاڑ ہے اور حاجی لوگ بخوبی جانتے ہیں احد بڑا مشہور پہاڑ ہے. تو وہاں پر جب قافلہ پہنچا اور پھر وہ تصادم ہوا، 2 جماعتیں سامنے ہوئی، مٹبھیڑ ہوئی جماعت میں، دونوں میں ادھر ایمان والے اور ادھر کافر. ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ جنگ میں تو آدمی مارے جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں. تو کافروں نے یہ کہا کہ جو لوگ مر گئے کافروں میں سے اور وہ سفر میں گئے تھے اور جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، یہاں ہم رہ رہے ہیں، اگر وہ بھی یہاں رہتے تو وہ نہ مرتے نہ مارے جاتے. گئے نا وہاں پر ہمارے منع کرنے کے بعد، تو کافر لوگ بھی گئے تھے اور یہاں سے مسلم بھی گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا،
تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی کہ تم بھی ایسا نہ کہنے لگو کہ ارے یہ مسلمان جنگ کو جا رہے بڑے اور جائیں گے تو ہم مارے تو جائیں گے, اور جب مر جائیں گے کچھ لوگ تو یہاں کے بیٹھنے والے مسلمان کہیں گے کہ ارے دیکھا نا, اگر یہ نہیں جاتے ہمارا کہنا مانتے تو یہ مرتے نہیں. اور ایسے مسلمان تم کو دکھیں گے. میں نے تو دیکھا ایسے مسلمانوں کو یہاں پر, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں یاد دلاتا ہوں, جب کوئی فساد ہوتا ہے, ریلیف کا ٹائم آتا ہے, تو بہت سے لوگ جذبہ ان کے پاس یہ رہتا ہے کہ یار بیچارے کچھ لوگ تکلیف میں ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو چلو اناج ہی پہنچا دے, راشن پہنچا دے. تو دوسرے اپنے آپ کو جو ڈیڑھ شانہ سمجھتے محلے کے بھائی لوگ, ارے بیٹھنا تو کہاں جا رہا ہے, ان کو جانے دے, اور وہ سب اکسا دیں گے چلو چلو چلو, اور کچھ شانے لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور بولے دیکھا نا کام دھندے پہ ہم نے لگا دیا, گھر کے کھا کے اور کون سی گاؤں کی بکری چراوے. ایسی ڈائلیکٹ سامنے آتے رہتی, اور یہ اپنے آپ کو شانہ سمجھتے. سیم یہ کافروں کی عادت ہے. اور پھر اگر کچھ ہو جاوے وہاں پر تو بولے دیکھا نا ہم منع کر رہے تھے, بہت ہوشیار بن رہے تھے, اگر یہ نہیں جاتے تو یہ نقصان میں نہیں پڑتے تھے, ہماری طرح سیف رہتے. تو یہ کب تک سیف رہو گے اس دنیا میں؟ آگے آیتیں آ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح یہ حرکت نہ کرنا کہ تم کہو اپنے بھائیوں سے جب وہ جانے لگے سفر میں یا کہ وہ جنگ میں شریک ہو, تو کہتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس ہوتے, ماں ماتو تو نہیں مرتے, اور وہ ماں قتلوا, اور نہ قتل کیے جاتے اور نہ مارے جاتے. لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے ان کے دل میں یہی حسرت, وہ یہ حسرت لے کر ہی مر جائے کہ ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں گئے, ہائے ہمارے بھائی مر گئے, ہمارے رشتہ دار مر گئے. اللہ ایسی حسرت ان کے دلوں میں بنا دیتا ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے وہ اللہ یحیی و یمیت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے. جنگ میں جانے کے بعد کچھ لوگ بچ کے بھی آتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ جنگ میں سبھی نہیں مرتے, اور سبھی جو ہے تو بچ کے بھی نہیں آتے. تو یہ تو ہونا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو زندہ رکھے اور کس کو مروا دے یا مار دے. تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ یحیی و یمیت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جلاتا ہے, وہ زندگی بخشتا ہے, اور وہی مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے, اور وہ تو دیکھنے والا ہے. اب چاہے کافر ہو اور چاہے ایمان والا ہو, اللہ دونوں کے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کے لیے لڑ رہا ہے اور کون طاغوت کے لیے, کفر کے لیے لڑ رہا ہے. دونوں لڑائی میں فرق تو ہے نا دونوں لوگوں میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے تمہارے اعمالوں کو کہ تم کرتے کیا ہو. اگر گھر میں بیٹھو گے اور جہاد کا وقت آ جائے گا تو مسلمان پر حرام ہے گھر میں بیٹھنا. ایسا موقع آ جائے تو گھر سے نکلنا پڑے گا, اس لیے کہ اسی سے تمہارے جو زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ بچا دے, اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی, تمہارے گھر کی عزتیں بچ جائے, تمہارا مال بچ جائے. اگر تم ڈیفنس کی بھی نیت سے نہیں نکلو گے تو پھر تو گھر میں بیٹھ کر تم کو لوگ مار ڈالیں گے. تو سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ اٹیک ہے. اور دنیا کا یہ قاعدہ ہے, آپ جان لیجئے کہ ہر حکومت, چاہے وہ امریکہ ہو, آج امریکہ بہت بڑی طاقت بن کے ابھری ہے نا, بہت ہتھیار ہے اس کے پاس, ایک سے ایک ٹیکنالوجی کے بم ہیں. اس کے باوجود اس کے جو منسٹر ہے اس کا نام کیا دیتے ہیں معلوم؟ ڈیفنس منسٹر. کوئی بھی حکومت طاقت رکھنے کے بعد بھی اٹیک منسٹر کہیں نہیں سنا ہوگا تم نے.
حالانکہ کرتا امریکہ کام کیا؟ اٹیک کا، اور سب اس کے پاس ہتھیارات ہیں نیو ٹیکنالوجی کے، مگر نام کیا رکھا ہوا ہے؟ ڈیفنس منسٹر ہے، اس کا ڈیفنس کرتا ہے یہ، تو انہوں نے نام دیا ڈیفنس کا، یعنی ہم اپنا بچاؤ کرتے۔ تو کم سے کم مسلمان اس سے ہوش میں آئے تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کریں گے تو مارے جائیں گے نا، وجہ یہ کہ اٹیک کرنا۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو عمل کر رہے ہو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ آدمی سمجھے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے دوسرے مسلمانوں کو کام دھندے سے لگا دیا اور میں بہت شیانہ ہوں، تو یہ سب شیان پتی آخرت میں جو ہے تو معلوم پڑنے والی ہے کہ تو کتنا بڑا شیانہ تھا۔ اور وہ جو لوگ اپنی جان کو بچاتے ہیں ایسے مواقع پر، کیا وہ بعد میں مرنے والے نہیں ہیں؟ کب تک یہ زندگی رہنے والی ہے؟ باوجود اس کے کہ تم بیمار نہ پڑو، باوجود اس کے کہ تم قتل نہ ہو جاؤ، باوجود اس کے کہ تم مارے نہ جاؤ، مگر تم بستر پر بھی مارے جاؤ گے اور مرو گے، کیونکہ موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ موت سے کس کو رشتہ گاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے موت سے۔ تو اصل چیز ہے عمل کہ کیا کس وقت میں عمل کیا جائے، بس یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اسلام یہی سمجھاتا ہے، قرآن یہی سمجھاتا ہے۔ وہ نادان لیٹ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب کھڑے رہنے کی بات آتی ہے تو سجدے میں لیٹ جاتے ہیں، اس سے کام بننے والا نہیں ہے۔ جب تسبیح پڑھنے کا اسی وقت تسبیح پڑھو، اور جب ڈیفنس کرنے کے لیے وہ بڑھنا ہے اٹھنا ہے تو اس وقت ڈیفنس کرو، وہاں تسبیح پڑھ کے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کر رہا ہے، اور ہر آدمی یہ جان لے کہ اس کا فیصلہ نہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوگا نہ اس کے دوست احباب کے ساتھ ہوگا، فیصلہ ہوگا تو ہر آدمی کا انڈیویجل ہوگا، ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ یا تم قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، وہ رحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس چیز سے جو تم دولت جمع کرتے ہو۔ دیکھیے گا کہ دولت جمع کر کے بھی آدمی کو مرنا ہی ہے، دولت چھوڑ کے ہزاروں لوگ چلے گئے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی قتل ہونا کائے کے لیے؟ کوئی زمین کے لیے مر رہا ہے، کوئی اپنی عزت کے لیے مر رہا ہے، کوئی پراپرٹی کے لیے مر رہا ہے، تو یہ جو ہے تو یہ اللہ کی راہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ پیور وہ ہے جو اللہ کے لیے لڑا جائے، اسلام کی خاطر لڑا جائے، ہے نا، اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مر گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا تم مر گئے، تو لمغفرۃ من اللہ ورحمہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے وعدہ کیا کہ مغفرت اور رحمت ہے وہ مرنے والوں کے لیے، وہ قتل ہو جانے والوں کے لیے جنہیں مار دیا گیا یا جو مر گئے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے، گارنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ خیر مما یجمعون، اور یہ چیز بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ ابھی دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یجمعون کہا ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں، ہے نا، اسٹوڈنٹ سمجھ رہے اس سے کہ وہ سب جمع کرتے ہیں۔ اب جمع کرنے میں کیا چیز آتی ہے کہ لوگ آدمی بھی جمع کرتے ہیں اپنی تعداد دکھانے کے لیے، لوگ اپنے دوست احباب بھی جمع کرتے ہیں، کیا ہے کہ ہماری محفلیں چلے،
ایک دوسرے کی برائیاں ہو، غیبتیں ہو، اور آدمی جمع کرتے اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اس لیے بھی جمع کرتے. تو یہ یجمعون کا صیغہ لگا کہ وہ جمع کرتے ہیں. اب اس میں مال و دولت بھی جمع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے. یہ ایک بات سے کئی معنی دیکھیے گا ہو رہے کہ لوگ اپنے محفلوں میں آج بھی جمع کرتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں نا، چلو بھائی کھانا وانا کھا کے نکلیں گے، چوپال پر بیٹھیں گے، قصے کہانی اور گپ سنائیں گے اور بھرائی برائی کرتے بیٹھیں گے. ایسے ہوتا ہے دنیا میں. تو لوگ جمع کر رہے ہیں آدمی اپنے دوست احباب، اور لوگ کچھ پلاننگ کرنے کے لیے بھی جمع کرتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچائے، کس طرح سے قرآن کا جہاں کام ہو رہا ہے اس کو بند کرا دے. ایسی پلاننگ کرتے ہیں تو وہ جمع کرتے ہیں. بہتر ہے تمہارے جمع کرنے سے کہ تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ. وہ دولتیں جمع کرتے ہو جس کے لیے تم رات دن لگاتے ہو، ارے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں مر جاؤ یا مارے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن مُتُّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، دونوں بات، کوئی ایسا ہی مر گیا یا مارے گئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے. اب کوئی ایسے ہی مر جائے، کھانا کھاتے مر جائے، بستر پر مر جائے، ہاسپٹل میں مر جائے، جیل میں مر جائے، لاک اپ میں مر جائے، ٹرین میں مر جائے، حادثے میں مر جائے، دیوار گر کے مر جائے، موٹر کار کے ایکسیڈنٹ میں مر جائے، پلین میں ابھی 239 آدمی مر گئے ملیشیا کے. مر رہے نا لوگ. وہ کون سی جنگ میں گئے تھے؟ مرے نا لوگ. تو اگر مر بھی گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا یا قتل بھی کر دیے گئے، کوئی جنگ میں مر جائے یا ایسے ہی مر جائے، بہرحال مرنا تو ہے نا. تو سب یہ جان لو کہ جیسے بھی مرو گے یا مارے جاؤ گے تو اکٹھا کہاں ہوں گے؟ سب کو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اب دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر موضوع ذرا سا ہٹا کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ کی رحمت سے آپ ان کے واسطے نرم دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے بھی گفتگو کرتے تھے تو بڑے خوش مزاجی سے، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، اور پرائے لوگ بھی آپ کی گفتگو سن کے گرویدہ ہو جاتے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے تو نرم دل ہے، یعنی اللہ نے آپ کو کیسا بنایا؟ نرم دل بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر آپ تند خو ہوتے، تیز مزاج کے ہوتے، اور غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے ارد گرد سے لوگ منتشر ہو جاتے، لوگ بھاگ جاتے، آپ کے پاس بیٹھتے ہی نہیں. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم لوگوں کو نرم دل ہونا چاہیے، اور خاص کر کے دین کے داعی کو. اور دین کے داعی تو سب کو بننا ہے، کوئی شفیع کا کام یا نظر کا کام ایسا نہیں، یا میرا ہی کام ہے. سب مسلمانوں کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور جس کو جتنا معلوم ہے وہ اتنا کرے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں وہ منتشر ہو جاتے، بیٹھتے نہیں آپ کے پاس. تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو بالکل نرم گفتگو کرنا چاہیے، اور دل میں جو ہمارے سختی ہے کوشش کریں کہ ہم اس کو نکال دیں. مگر یہ ہوگا کیسے کہ اوپر ہی اللہ نے فرمایا آیت میں کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے ہی ہونے والا ہے.
تو اللہ کی رحمت مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ تند مزاجی سے بچا. سخت دل ہمارے ہیں، اور واقعی میں انسان بڑا سخت دل ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو اس کو رونا بھی نہیں آئے گا اور وہ کسی پر رحم بھی نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ورنہ پتھر کیا چیز ہے؟ انسان کا دل اتنا سخت ہے. بولتے نا یہ تو سنگ دل آدمی ہے، تو حقیقت میں آدمی سنگ دلی ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ آدمی نرم دل لنتا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے ہے. جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تو ہم لوگوں کی کیا بات ہے؟ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ اللہ ہم کو نرم دل بنا دے. ہمارے دل کی جو سختی ہے، سخت دل تو کافر ہوتے، یہ ہمارے دل کی سختی کو اللہ تعالیٰ تو نکال دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجیے. ابھی دیکھیے گا جو منافق لوگ تھے، جنگ میں سے بھاگے تھے، ہے نا، اور کتنے بیٹھے رہے تھے، گئے نہیں تھے جنگ میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجیے اور واستغفر لہم، اور ان کے واسطے بخشش مانگیے. کیا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں اگر کوئی آ جائے گا تو پھر اس کا چھوٹنا مشکل. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بخشش مانگیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش مانگے، وہ شاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کر لیں کام میں. تو پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ ہم کو مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے. کوئی بھی کام مشورہ کرے اور صاحب الرائے سے کرے. ہر آدمی بھی مشورے کے قابل نہیں ہوتا، الٹے سیدھے مشورے دے دیا تو بھئی یہ صاحب الرائے ہے، اس کی بات میں دم رہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے تھے جب آپ خلیفہ تھے کہ مجھ کو ذرا یہ کام میں مدد کیجیے. بڑے بڑے اکابر صحابہ کو ان لوگ بلاتے تھے تاکہ وہ کچھ رائے مشورہ کرے کہ آگے اس مہم پر کیا کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کریں کام میں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. اب یہ خاص بات ہے. اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو مشورے کے ٹائم چپ بیٹھتے ہیں، اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے کہ فلاں محاذ پر جا کے اب یہ کام کرنے کا تو وہاں پوچھتے کہ یار کیا کرنا چاہیے، اپن کائے کے لیے جمع ہوں گے، تو یہ کام کون کرے گا؟ تو جہاں مشورے کی جگہ ہے وہاں عمل نہیں ہے، اور جہاں عمل کی جگہ ہے وہاں مشورہ نہیں ہے. جب ہم مشورہ کر چکے ہیں یہاں پر تو پھر عمل کے لیے نکلے تو وہاں کیا پوچھنا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا ہے یار، یا کیوں آئے ہم لوگ، میں کیا کروں؟ ابھی یہ تو سب وہاں ہو چکا تھا، کیا کروں، کس کی کیا ڈیوٹی ہے. تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ عزم کر چکے، ارادہ کر چکے پختہ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. اب مشورہ ہو گیا ہے نا، اب نکل گئے، اڈبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو وہاں پر پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جس کام سے نکلے ہیں اے اللہ تیرے نام پر بھیڑ جاتے، جو بھی ہوگا تو کرنے والا ہے. تو پھر چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں. وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. تو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اور ہم لوگ تلوار پر بھروسہ کرتے ہیں، غیر پر بھروسہ کرتے ہیں، دوست پر بھروسہ کرتے ہیں. کچھ نہیں. جب مشورہ ہو گیا نکل گئے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مدد کر دے
تو دنیا میں پھر کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہارے اوپر چڑھائی کرے، تمہارے اوپر غالب آ جائے، تمہارے اوپر فتح پا لے، کوئی بھی نہیں، اور کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کی مدد آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کام بنانے پر آ جائے، اے بے روزگار لوگوں، تم اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو نا، مایوس کیوں ہوتے ہو کہ اللہ مجھ کو روزی دے اور اچھی جگہ لگا؟ تو یقین مانو کہ یہ آیت جنگ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کامن ہے کہ اگر تمہاری اللہ مدد کر دے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ مدد پر ہے تو اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ مجھ کو یہاں نوکری لگا دے، اور اللہ نے مدد کر دی صاحب، تو پھر کسی بھی انٹرویو لینے والے کی طاقت نہیں ہے جو تم کو فیل کر دے۔ تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں یہ حال ہے۔ میں اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دے رہا ہوں اس آیت کے ذریعے سے، اور کوئی صاحب کسی بھی کام سے نکلتا ہے تو اللہ کی مدد مانگے اور سمجھ لے کہ اگر اللہ نے مدد کر دی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ ينصركم اللہ فلا غالب لكم، اور اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو پھر تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جو ناکامی کے رونے روتے ہیں اس لیے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اللہ اس کو چھوڑ دیا رہتا ہے، یا انسان کو سمجھ میں نہیں آتا وقت کیا ہے، ہو سکتا کچھ دیر بعد مدد آنے والی ہو، انسان کو جلدی ہے۔ وہ کان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے وہی یغزلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے فمن ذا الذی، پھر کون ہے، ینصرکم من بعدہ، جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد۔ اللہ کے بعد تمہاری کوئی مدد کرنے والا ہے جب اللہ تم کو چھوڑ دے؟ تو ہر معاملے میں، روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، تندرستی کے معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، فلاح و بہبود کے معاملے میں، ہر معاملے میں اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرنے والا؟ پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کافر کرے یا نہ کرے کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ نے کیا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر چاہیے ایمان لانے والوں کو کہ اللہ پر بھروسہ کرے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا تلاش کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کو خوش کرنے والے کام کرے کہ اللہ تو کیسے راضی ہو، اور اللہ جیسے راضی ہوتا ہے اس نے بتایا ہے اپنے قرآن پاک میں کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ اس نے بتایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اور اللہ ناراض کیسے ہوتا ہے وہ شیطان کے اعمال دیکھ لیں۔ تو اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، تو اللہ راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ راضی ہو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يُغُلَّ، اور نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے۔ اب بتلائیے کہ یہ آیتیں جس وقت اتر رہی تھی بنفس نفیس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آج کے زمانے میں بھی قیامت تک اگر کوئی یہ کہے گا یہ اپنی مرضی سے کوئی نیا دین نکالے گا کہ جیسے یہ تعزیہ اور صندل، تو معاذ اللہ کہ جیسے رسول نے چھپا دیا تھا، کہ بتلایا نہیں تھا۔ یہ آج کے مسلمانوں کو دین معلوم ہو گیا ہے کہ خانہ کعبہ میں امام کے پیچھے نماز مت پڑھو، یہ آج کے مسلمان کو معلوم ہو گیا، اس زمانے کا مسلمان یہ نہیں جانتا تھا۔ ایسے دین نکالنے والے ہوشیار ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کچھ چھپائے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو وہ کچھ چھپائے گا تو وہ اس کی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ جب نبی کا جو مقام ہے
وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا چنندہ بندہ ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں چھپائے گا, اور اگر چھپا بھی لیا ہے تو اس کا فیصلہ بندوں کو تھوڑی کرنا ہے, وہ تو اللہ کرے گا. پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ چھپایا تھا, اور جب وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے, اور سارے لوگ گواہی دیں گے اور قرآن گواہی دے گا کہ اللہ جو کچھ تو نے ان کو فرمایا تھا وہ تو سب صحیح انہوں نے پہنچا دیا ہے. تو پھر اللہ پوچھے گا یہ جو نئے دین نکالے یہ تعزیہ کہاں سے آ گیا تھا اسلام میں, یہ سندل اور ڈولی باجے کہاں سے آ گئے تھے. اس وقت کیا جواب ہوگا؟ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا معاذ اللہ کیا وہ نبی پر ڈال سکتے ہیں کہ نبی نے ہم کو یہ نہیں بتلایا تھا؟ کیا یہ اسلام میں ہے؟ ارے جو چیز ہے ہی نہیں وہ نبی کہاں سے بتلائیں گے؟ تو اس میں بدعتیں نکالنے والے سن لے کہ جتنا دین ہے اتنا ہی کرے. ایک تو اتنا ہی ہم سے ہوتا نہیں ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین پر چلنا آسان کر دے. مجھے یہ کہ جو دین ہے نہیں اس پر ہی مسلمان چلے جا رہا ہے, بھاگے جا رہا ہے, دوڑے جا رہا ہے اور نعرے مارا جا رہا ہے. تو غور فرمانے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما کان للنبی ان یغل, اور نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپائے. ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ, اور جو کوئی چھپائے گا تو وہ قیامت کے روز وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے چھپایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون, پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو, ہر نفس کو, ہر ذی روح. ثم توفی, پھر پورا پورا دیا جائے گا بدلہ کل نفس ما کسبت, ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا ہے, وہم لا یظلمون, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا, اور ان پر وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی انسان ایک ایک انسان جو بھی لے کر حاضر ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے نیک عمل کا جو بھی اس نے کیا ہے, اس کی نمازوں کا, روزوں کا, زکوٰۃ کا, حج کا, سچ بولنے کا, خیرات کا, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا, غزوے کا, سرایا کا, سب کے سب ثواب پورا پورا دیا جائے گا. اور پھر جس نے نمازیں نہیں پڑھی ہے, جھوٹ بولا ہے, روزے نہیں رکھے, حج نہیں کیا, زکوٰۃ نہیں دی, زکوٰۃ جس کے پاس مال اور حج پیسہ ہونے کے باوجود نہیں کیا حج, نہیں دی زکوٰۃ, جھوٹ بولتا رہا, غیبت کرتا رہا, چغلی کرتا رہا, تو اس کا بھی جو عمل کرتا ہے اس کا بھی بدلہ پورا پورا. یعنی کسی پر بھی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ظلم کیے جائیں گے, ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملے گا اور برائی کا بدلہ برائی کا ملے گا. اب انسان کو خود فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں, اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگے یا اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے. مدد تو انہی کو ملے گی جس کی اللہ مدد کرنا چاہے گا, اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کو خوش و راضی کرتا ہے, اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کے حال پہ. جو جہنم میں جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی راہ آسان کر دیتا ہے. تو جہنم میں جانا چاہتا ہے, توبہ نہیں کرنا چاہتا ہے, جا, نکل جا, بھاگ جا, شیطان کے ساتھ جا. کسی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں لاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے بھاگتے بھاگتے شیطان کے پیچھے اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں غلط بھاگ رہا ہوں, 50 میل دور نکل گیا ہوں منزل سے. اگر اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں ہے, اب وہ سوچے گا ارے 50 میل تو میں دور ہو گیا, 200 میل تو اور وہاں سے منزل دور تھی, اب 250 منزل کا فاصلہ ہے اور کچھ لوگ تو نکل کے پہنچ گئے ہوں گے, میں کیا کروں گا. وہ دھوکے میں ہے کہ پلٹ وہاں سے تیری سمجھ میں آ گیا ہے, اللہ تجھ کو بھی پہنچا دے گا ان لوگوں کو. یہ ہے وہ فلسفہ. تو توبہ کر لے آدمی, چاہے کتنے بھی گناہ ہو جی, میں تم کو معاف کرنے والا ہوں یا تم مجھ کو معاف کرنے والے ہو. کوئی کسی کو معاف نہیں کر سکتا, نہ کوئی مولوی معاف کر سکتا ہے, نہ کوئی اکابر معاف کر سکتا ہے, اور نہ کوئی رسول معاف کر سکتا ہے. یقین مانو معاف کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے دنیا میں معافی مانگتا ہوں دن میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے
آپ کا حال مبارک یہ تھا کہ 100 ٹائم استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے. ہم امتی ہو کر ہم کو شرم آتی ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. چاہے جتنے گناہ ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے. مت گھبراؤ کہ اب میرا کیا ہوگا، میں تو بہت ہی بدکار ہوں، بہت ہی شراب پی لیا ہوں، بہت ہی جوئے کھیل لیا ہوں، بہت ہی زنا کر لیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرتے رہو، مگر ہو جائے تو پھر ڈرنے کا اتنا نہیں ہے کہ توبہ نہ کرو. ارے چاہے جتنے گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے ان گناہوں کی کہ اللہ غفور ہے اور اللہ غفار ہے. بخشنے والی صرف اللہ کی ذات ہے. ذرا ہم توبہ کر کے تو دیکھ لیں، پھر پتہ چلے گا آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ مٹا دیے اپنی رحمت سے. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو میرے دوستو سب نیک کام اور دین کی طرف آ جائے. جب آنکھ کھلے، جب سویرا ہے، اے اللہ ہم آج سے تجھ سے توبہ کرتے تیری بارگاہ میں، اور ہم سب کو اور ہمارے ماں باپ کو قبول فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.